السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. حضرات، سورۃ آل عمران کی آیات ہے، پارہ نمبر 4 میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے فرمایا کہ اے ایمان والو، دگنے پر دگنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ عید کے اس اجتماع میں نے جو گفتگو کا آغاز سود کے ذریعے کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں حالیہ مہنگائی کے پیچھے سب سے زیادہ عمل دخل سود کا ہے۔ پاکستان میں بے روزگاری کے پیچھے سب سے زیادہ عمل دخل سود کا ہے۔ بلکہ میں ایک بات دینی مطالعے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، جو قوم سود خور ہوتی ہے اس قوم کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو یوں سمجھ لیجئے، پاکستانی قوم کے جو آپس سے اختلافات ہیں، اس کے پیچھے بھی سود موجود ہے۔ عید کی خوشیوں کو کمزور کرنا، عید کی خوشیوں کے حوالے سے تیاری نہ کر پانا، یا عید کے حوالے سے اپنے اندر مالی سکت نہ پانا، اس کے پیچھے بھی سود ہی موجود ہے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ جس زور و شور سے ہم اپنے اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کو اس کا سبب سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اگر اتنے زور و شور سے ہی پوری قوم اور پوری امت سود کے خلاف اٹھ کھڑی ہو تو انشاءاللہ ہم وہ عید منانے میں کامیاب ہو جائیں گے جس میں عید منا رہے ہوں گے اور پاکستان میں سود حرام ہو چکا ہوگا۔ تو کیا ایسی کوشش کریں گے؟ انشاءاللہ اس کوشش میں ساتھ دیں گے دینی جماعتوں کا انشاءاللہ۔ اور یہ معاملہ صرف مردوں کی حد تک نہیں ہے، ہماری بہنیں بڑی تعداد میں تشریف لاتی ہیں، ان کی خوشیوں کو بھی سود کی نظر لگ گئی ہے، ان کے گھروں کا آرام اور سکون سود کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ دیکھیے، ہر گناہ کے بارے میں اس وقت بات کی جا سکتی ہے لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن سود تو وہ گناہ ہے جس کے بارے میں کسی اور گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ الفاظ استعمال نہیں فرمائے جو سود کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ جو سود سے باز نہیں آتا پھر ایسے آدمی کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے، آدمی ہو یا قوم ہو، ریاست ہو یا حکومت ہو، جو سود کے معاملات کو طے کر رہے ہیں اور ختم کرنے کا ارادہ نہیں ہے،
تو وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو اللہ سے حالت جنگ میں ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے حالت جنگ سے باہر نکلنے کے لیے ہم اس وقت بھی دعا کریں گے، اس وقت بھی آپ تمام احباب مرد و خواتین اخلاص سے دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اس نحوست سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے عید کے خطبے یا عید کی گفتگو کے حوالے سے دوسری جو بات ہے وہ دلوں کو بہت خوش کر دیتی ہے۔ فرمایا اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جہنم اہل ایمان کے لیے تیار نہیں کی گئی، جہنم حب خداوندی اور حب رسول رکھنے والوں کے لیے تیار نہیں کی گئی، جہنم اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول سے سرشار لوگوں کے لیے تیار نہیں کی گئی۔ ہاں، اگر کسی کو کفر کی ثقافت سے محبت ہے، اگر کسی کو کفر کی معیشت سے محبت ہے، اگر کسی کو کفر کی معاشرت سے محبت ہے، اگر کسی کو کفر کا سیاسی نظام پسند ہے، اگر کسی کو کفر کا عدالتی نظام پسند ہے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہے وہ اپنی رہائش گاہ جہنم میں خود تعمیر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اہل ایمان کو یہ بہت بڑی خوشخبری سنا دی ہے کہ میں نے جو جہنم تیار کی ہے وہ اہل ایمان کے لیے تیار نہیں کی، وہ اہل کفر کے لیے تیار کی ہے۔ ہم اس عید کے موقع پر اہل کفر کو بھی یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار اہل کفر کو بھی ہدایت اسلام کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے عزیزو، آج کے درس کی جو تیسری آیت ہے، یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کا بس ترجمہ سنتے چلے جائیے، آپ پڑھے لکھے افراد ہیں، خود بخود مفہوم واضح ہوتا چلا جائے گا۔ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اس لیے یہ سمجھ لیجئے ہمیں زندگی کے تمام شعبہ جات میں اپنی مرضی سے باہر نکلنا ہے، ہمیں زندگی کے تمام شعبہ جات میں اپنی خواہشات کا گلا دبا دینا ہے، ہمیں زندگی کے تمام معاملات میں خاندانی مرضیوں اور مختلف افراد کی مرضیوں پر چلنے کی بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ سمجھنا 100% ٹھیک ہے، جتنا میرے بارے میں، آپ کے بارے میں، امت کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول خیر خواہ ہیں، اتنے ہم اپنے بارے میں خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا ہر فیصلہ ہمارے بارے میں برحق ہے، ہمیں اس فیصلے کو اختیار کر کے رحمت خداوندی کو حاصل کر لینا چاہیے۔ کسی شاعر نے زبردست ایک شعر کہا ہے، آپ میں سے کسی نے بھی پوری دنیا وزٹ نہیں کی ہوگی، ہم میں سے کسی نے پوری دنیا کی سیر نہیں کی، پوری دنیا میں کتنے خوشبودار پھول ہیں اور ہم ان خوشبوؤں کو نہیں جانتے، لیکن وہ شاعر کہتا ہے کہ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں۔ میں آج فجر کی نماز کے بعد گھر گیا تو تھوڑا سا ٹائم تھا، میں نے کہا کہ میں نعت سنتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کو بڑھانے کے لیے۔ میں نے جب یہ نعت سنی، بس میرا دل اب یہ چاہتا ہے کہ سارا دن میں اس شعر کو، سارا دن نہیں ساری زندگی گنگناتا رہوں۔ ذرا سنیے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ایسی، آپ اگر میرا ساتھ دیں تو ہم اس ماحول کو روحانی بنا دیں گے۔ ابھی ذرا میرے ساتھ پڑھیے، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، خوشبودار نبی کا امتی بدبودار ہونا چاہیے یا خوشبودار ہونا چاہیے؟ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں،
جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. جن جن رشتوں میں آپ جڑے ہوئے ہیں جا کے بتا دیجئے خوشبودار نبی کا انشاءاللہ خوشبودار امتی بنوں گا انشاءاللہ. بے حیائی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, گالی سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, عداوت کینہ بغض اور حسد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, نفرتوں کو نہیں پالوں گا. حضرات اسی طریقے سے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کروں گا. سورج نکل رہا ہے, اس کی روشنی بڑھ رہی ہے. میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سورج کی روشنی برف کو پگھلا دیتی ہے ویسے ہی ہمسایوں سے بدسلوکی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے. اس لیے عید ہر جگہ مل لیجئے لیکن ہمسائے سے نہ ملے. عید کی مبارکباد ہر جگہ پہنچ جائے لیکن متصل دیوار کے ساتھ کوئی مبارکباد نہیں ہے. پھر میں کیوں یہ شعر نہ پڑھوں؟ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے. یہ عید کا دن پاکستان کے جو موجودہ اختلافات چل رہے ہیں, اگر یہ دل صحیح سالم ہو, اگر اس دل میں تعصب نہ ہو تو یہ پاکستانی قوم کو ایک مٹھی بنانے کے لیے یہ دن کافی ہے. الحمدللہ اتحاد کریں گے انشاءاللہ. میں نعرہ لگوا رہا ہوں, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے ہمیں یہاں لا کے بٹھایا ہے. مسجد میں جو آئے ہیں عید نماز کی ادائیگی کے لیے, کون سا رشتہ ہمیں یہاں لے کر آیا ہے؟ حضرات اس کے بعد یہ آیات بتاتی ہیں کہ لوگوں اپنے پروردگار کی معافی کی طرف بڑھو اور اس جنت کی طرف بڑھو جس کی جو چوڑائی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کی تعداد کے برابر ہے اور وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. آج دو لفظ سیکھ لیجئے, ساری زندگی کامیاب آئیں گے. آگ کا تذکرہ کیا تو فرمایا اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ہم کفر سے پناہ مانگتے, اللہ پناہ نصیب فرمائے. جنت کا تذکرہ کیا تو فرمایا اعدت للمتقین, یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو ہم اللہ سے خوف خدا کی دعا مانگتے, اللہ ہمیں خوف خدا عطا فرمائے, اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرمائے, اللہ ہمیں برائیوں سے نفرت عطا فرمائے. اب جو لوگ نیک ہیں ان کی تو بہت سی خصوصیات ہیں, لیکن اس عید کے موقع کے حوالے سے میں نے ان آیات کا انتخاب اس لیے کیا تاکہ تین خصوصیات کا جہاں تذکرہ ہوا ہے اس آیت میں وہ آپ کے سامنے آ جائے انشاءاللہ. ان تین خصوصیات کو مد نظر رکھیں گے تو عید جتنی خوشی لائی ہے انشاءاللہ اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. پہلی خصوصیت کیا ہے؟ وہ متقین لوگ ایسے ہیں جو حالات اچھے ہوں تب بھی, حالات اچھے نہ ہوں تب بھی مال خرچ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس عید میں غریبوں کو یاد رکھیں گے, مسکینوں کو یاد رکھیں گے, بے بس رشتہ داروں کو یاد رکھیں گے, کشمیری مسلمانوں کو, فلسطینی مسلمانوں کو یاد رکھیں گے. اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مال کا رخ غرباء کی طرف جتنا کر سکتے ہیں کریں گے. قریبی رشتہ داروں کو یاد رکھیں گے. اگر کوئی بھائی خوشحال ہے وہ اس بہن کو یاد رکھے جو مالی طور پر کمزور ہے. اگر بہن خوشحال ہے وہ اس بھائی کو یاد رکھے جو مالی طور پر کمزور ہے. اب میں سارے رشتوں کے نام لینے سے رہا, بس یہ دعا کریں کہ ہم ہر رشتے کو انشاءاللہ اپنی حد تک مالی انفاق کریں گے انشاءاللہ. مال کا رخ صرف اپنی طرف کرنے کی بجائے لوگوں کی طرف منتقل کریں گے. دوسری خصوصیت کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, جو آدمی اگلی دو خصوصیات نہیں رکھتا وہ عید کا دن خوشی سے نہیں گزار سکتا, جو مرضی ہو جائے. دوسری خصوصیت یہ ہے وہ غصے پر قابو پا جاتے ہیں. بیٹے اسے دور نہ لے جائیں, اچھا لے جائیں. وہ غصے پر قابو پا جاتے ہیں. جو آدمی غصے پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتا, جو عورت غصے پر قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتی, وہ خوشیوں کے دن کو بھی غم میں تبدیل کر لیتا ہے, وہ خوشیوں کے دن کو بھی افسردگی میں تبدیل کر لیتا ہے. آپ یقین جانیے یہ جو علم ہے یہ دولت ہے.
1 करोड़ रुपया भी कोई हमसारों में तकसीम कर दे, इतनी खुशी नहीं होगी जितनी जो हदीस बयान कर रहा हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमान है, अभी आपने सुना पसीने में खुशबू है, जिसके पसीने में खुशबू है उसके अकवाल में कितनी खुशबू होगी, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। हदीस सिर्फ सुने नहीं, याद कर लीजिए। गुस्से पर काबू पाने के हवाले से बेहतरीन नुस्खा मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ, मर्दों के भी औरतों के भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो घूंट अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा अजर वाला है, जो घूंट अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा अजर वाला है, वो गुस्से का घूंट है जो इंसान पी जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह के चेहरे का दीदार करना चाहता है। तो क्या गुस्से को काबू पाने के लिए ये हदीस याद रहेगी इंशाअल्लाह। अब आज की गुफ्तगू की आखिरी बात, वो भी नेक लोगों की खसूसियत है। वो खसूसियत ये है कि वो लोगों को माफ कर देते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लख्त जिगर वाक़े करबला में यही एक बेटे महफूज रहे थे। मशहूर नाम तो उनका है इमाम ज़ैनुल आबिदीन, असल नाम उनका है अली बिन हुसैन। उनकी एक लोंडी खादिमा कनीसा उन्हें वुज़ू करवा रही थी। तो वुज़ू करवाते करवाते अचानक बर्तन का पानी तेजी से गिरा और अली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो जो लिबास था वो सारा गीला हो गया, कपड़े खराब हो गए, हो सकता है मिट्टी के छींटे भी पड़े हों। उस वक़्त के जो मुलाजमी थे मर्दों और औरतों में से, इन्हें कितना कुरान याद था आप हैरान हो जाएंगे। जब उस खादिमा से ये गलती हो गई तो अली बिन हुसैन रहमतुल्लाहि अलैहि की तरफ उनकी मुलाजमा ने देखा और ये आयत पढ़ी जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह से उस मुलाज़िमा ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक लोगों को पसंद फरमाते हैं जो तंगी और खुशहाली में माल खर्च करते हैं, जो गुस्से पर काबू पी जाते हैं और जो गुस्से पर काबू कर लेते हैं, गुस्से को पी जाते हैं और जो लोगों को माफ कर देते हैं। अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी उस मुलाज़िमा से कहा, वाकई मैंने गुस्से पर काबू पा लिया और मैं उन्हीं लोगों में से हूं जो लोगों को माफ कर देते हैं। जाओ, मैंने तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी के लिए आज़ाद कर दिया। तो हज़रात, ऐसे किरदार और ऐसे अखलाक के साथ इंशाअल्लाह हम अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते की तरफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह। हालात सख्त ज़रूर हैं, लेकिन ईद का दिन मायूसी फैलाने का नहीं है, ना मायूस करने का है। हम उस रब पर ईमान रखे हुए हैं इंशाअल्लाह जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो पाकिस्तान के खौफ को अमन से तब्दील कर देगा इंशाअल्लाह। वो पाकिस्तान के सख्त हालात को आसान हालात में तब्दील कर देगा इंशाअल्लाह। वो पाकिस्तानी कौम के इंतशार को इत्तिहाद में तब्दील कर देगा। लेकिन खुदा की एक सुन्नत है, उसी पर मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ। अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलते जब तक कोई कौम अपनी हालत खुद ना बदल ले। तो क्या कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढालेंगे अपने आप को इंशाअल्लाह।